بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا واقعہ چل رہا تھا۔ ان کی واقعات میں بہت ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ آج ان کی زندگی کی جو حالات ہیں مختصر انداز میں آج انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گے۔ ان کے واقعات، ان کی زندگی میں ایک چیز تھی، بہادری بھی تھی، بہادری، ڈر اور خوف نہیں تھا۔ جس قدر ایمان اور جس قدر اللہ کا ذکر انسان کرتا ہے نا، اللہ سے ڈرتا ہے، تو اس کے دل میں اوروں کا ڈر نہیں ہوتا، اس کے دلوں میں اوروں کا ڈر نہیں ہوتا، اللہ کا ڈر جب ہو۔ تو عبداللہ بن مسعود بہت زیادہ عبادت گزارتے، بہت زیادہ عبادت گزارتے، یعنی ان کا معمول تھا کہ جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں سب سے پہلی صف میں بیٹھتے تھے۔ جمعے کی نماز میں دیکھو نا کتنا بڑا مجمع مسجد آتا ہے، اور سارے ہی صحابہ عبادت میں آگے تھے، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود سب میں آگے تھے، مقابلہ ہوتا تھا وہاں پہ عبادت میں۔ صحابہ کی کوشش ہوا کرتی رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب پہلی صف میں کھڑے ہونے کی، کیونکہ پہلی صف کی فضیلت بہت ہے حدیث میں۔ دیکھو نا بھائی، نماز جو پڑھتے ہیں ہم لوگ، پہلی صف میں جگہ مل جائے، دوسری صف میں جگہ مل جائے، تیسری صف میں جگہ مل جائے، نماز تو ہو جاتی ہے، نماز ہو جاتی ہے نا۔ لیکن حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو پہلی صف میں کھڑا ہو اس کو ثواب زیادہ ملتا ہے، پھر پہلی صف میں بھی جو سیدھی طرف امام کی دائیں طرف کھڑا ہو اس کو اور زیادہ ثواب ملتا ہے۔ جو دوسری صف میں کھڑا ہو نماز تو اس کی بھی ہو رہی ہے، ثواب کم مل رہا ہے، دیر سے آنے کی وجہ سے ثواب کم ہو گیا۔ تو صحابہ میں سے ہر ایک اس چیز میں کوشش میں رہتا تھا کہ ہر کام میں، نیکیوں میں ہم آگے بڑھیں، آگے بڑھیں۔ ان کا مقابلہ چلا کرتا تھا آگے نکلنے میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بھی مقابلہ ہمیشہ آگے رہتے تھے، ہمیشہ عبادات میں آگے تھے، اس لیے یہ صحابہ میں عبادت گزار صحابہ میں ان کا نام تھا، عبادت گزار صحابہ میں۔ اور میں نے ایک چیز آپ کو پہلے بتائی تھی، دوسری خوبی ان کے اندر یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، آپ کو چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے ہیں یہ آپ کے ساتھ ہیں۔ میں نے یہ بات بھی بتائی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتے، چپل مبارک جس کو کہتے ہیں نالین، کیا کہتے ہیں؟ نالین۔ ہم اپنی چپل کو کیا کہتے ہیں؟ چپل، جوتا، سینڈل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز پاؤں میں پہنا کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ نالین مبارک۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ یہ ادب ہے نا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پاؤں میں پہنا کرتے ہیں اس کو جوتا نہیں کہیں گے، چپل نہیں کہیں گے، اس کو کہیں گے، زور سے بولیے، سیکھنے کی چیز ہے، سیکھو بھائی۔ بلال کیا کہتے ہیں؟ سنو بھائی غور سے۔ تو عبداللہ بن مسعود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت رہا کرتے تھے، اور کسی بڑوں کی چپل اٹھانا، بڑوں کے جوتے اٹھانا، یہ عظیم خدمت ہے۔ ابو امی کی چپل اٹھا کے رکھنا دروازے پر، ابو جا رہے ہیں چپل پہلے سے لا کے دروازے پہ رکھ دینا، کوئی بزرگ ہیں، کوئی اللہ والے ہیں، کوئی نیک آدمی ان کی چپل اٹھانا، یہ تو بہت بڑی خدمت کی بات ہے، یہ تو سعادت کی بات ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اچھائی ہے خدمت کرنا۔ تو عبداللہ بن مسعود نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خدمت کو اتنی مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا کہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک اٹھا نہیں سکتا تھا عبداللہ بن مسعود کے علاوہ، یہ ایسے جھپٹ کے اٹھاتے تھے۔ اور پھر رکھتے کہاں تھے؟ چپل کہاں رکھتے ہیں بھائی؟ ڈبے بنے ہوئے ہوتے ہیں چپل رکھنے کے، ریک رکھے ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود چپلوں کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کا جو نچلا حصہ ہوتا تھا اس کو اپنے سینے سے لگا کے، نچلا حصہ جو زمین پہ لگتا ہے سینے سے لگایا کرتے تھے، سینے سے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کو سینے سے لگا کر رکھا۔ تو ان کی خوبیاں بتا رہا ہوں۔ ایک خوبی میں نے بتائی نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا، دوسری خوبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، مضبوطی سے۔ کہا سر یہ بلی یہاں پہ کیوں آ رہی ہے؟ اسٹور میں جا رہی ہے، اس طرح سے بچے دے دیں گے یہاں پہ؟
اس کو کسی وقت آپ دیکھ لیں. اچھا اسٹور کھول کے دیکھ لیجئے گا نا نا دیکھ لیجئے گا یہاں آئی کیوں ہے. وہ والے اسٹور بھی دیکھ لیجیے گا جہاں اساتذہ کا سامان رکھا ہے نا. تو یہ ان کی خوبیوں میں سے تھی کہ حضور ادھر سیدھے بیٹھتے ہیں شکل میں سے نماز میں کیسے بیٹھتے ہیں. بڑوں کی خدمت کرنا, بڑوں کی خدمت کو سعادت کا کام ہے. کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے, ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. بڑوں کی خدمت سعادت ہے. خوش نصیبوں کو یہ نصیب ہوتی ہے, ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. جو بے ادب ہوتے ہیں نا بڑوں کی بے ادب, ان کو یہ نصیب ہی نہیں ہوتی. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کی خوبیوں میں سے تھا کہ وہ بہادر بھی تھے. ایک موقع پر صحابہ میں مشورہ ہوا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی قرآن کریم آسمانوں سے اتر رہا ہے, بیت اللہ شریف میں تو قرآن کریم جا کر پڑھ ہی نہیں سکتے کہ وہاں تو سارے کافروں کا قبضہ تھا, مشرکین کا قبضہ تھا, بت پرستوں کا قبضہ تھا اللہ کے گھر پر. تو بیت اللہ شریف میں جا کر قرآن کریم کا پڑھنا یہ بہت مشکل کام تھا, پڑھ ہی نہیں سکتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے کہا کون ہے بھائی بیت اللہ میں جا کر زور سے قرآن پڑھے گا, تاکہ بیت اللہ کی در و دیوار بھی قرآن کریم کو سنے کہ قرآن آ گیا ہے آسمانوں سے, اللہ کی کتاب. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کام آپ میرے ذمہ لگا دیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ تمہیں پتہ ہے تم کیا کام اپنے ذمہ لے رہے ہو, یہ بہت مشکل کام ہے. کیونکہ جب تم جا کر بیت اللہ شریف میں زور سے قرآن کریم پڑھو گے تو جو مشرکین مکہ ہیں, مسلمانوں کے دشمن, قرآن کے دشمن, اللہ کے دشمن جو ہیں, اللہ کے نبی کے دشمن, وہ تمہیں چھوڑیں گے تھوڑی, تمہیں ماریں گے, تمہیں پڑھنے نہیں دیں گے, ماریں گے خوب, تمہاری پٹائی ہوگی, بہت ظلم ہوگا تم پر. کیونکہ وہ قرآن کریم کو برداشت نہیں کرتے. کافر نے سارے, مسلمان قرآن کریم کو سینے سے لگاتا ہے, کافر تھوڑی قرآن کریم کو سینے سے لگاتے ہیں, وہ تو دشمن ہے قرآن کے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے منظور ہے, آپ یہ خدمت میرے ذمہ لگا دیں. آپ نے پھر دوبارہ صحابہ سے پوچھا بھائی بتاؤ تم میں کون تیار ہے کہ بیت اللہ میں جا کر قرآن کریم کو اونچی آواز سے پڑھے گا اور کافروں کو قرآن سنانا ہے, کافروں کو قرآن سنانا ہے. مسلمان تو سنتے, کافروں کو بھی سنانا ہے. پھر عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کام میرے ذمہ لگائے, میں جاؤں گا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود چلے گئے. دیکھا کہ سارے مکہ کے کافر بیت اللہ کے اطراف میں بدماش بن کر بیٹھے ہیں. بدماش لوگ مسجدوں میں نماز پڑھنے نہیں آتے, ٹولے لگا کر جمع ہوتے ہیں. بعض مساجد میں جن لوگوں کا کام نماز پڑھنا نہیں ہوتا نا, نماز کے لیے نہیں آتے, وہ نمازوں میں مسجد میں جمع ہوتے ہیں, صحن میں ٹولیاں بنا کر بیٹھتے ہیں, بدماشوں کی باتیں کرتے ہیں, مسجد میں پھڈا فساد کرتے ہیں. ہر زمانے میں, آج کے زمانے میں بھی ایسے ہیں. اس وقت بدماش کافر تھے, آج کے مسلمان بدماش بنے ہوئے مسجدوں میں. چند لوگ جمع ہو جائیں گے, ٹولیاں بنا کر بیٹھ جائیں گے, مسجدوں میں پھڈے کریں گے. تو مسجد تو اللہ کا گھر ہے, جھگڑا کرنے کی جگہ ہے. بولو, مسجد تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, یہ جھگڑے و فساد کی جگہ تھوڑی ہے. یہاں تو اونچی آواز سے بات کرنا بھی گناہ ہے, یہاں تو دنیا کی باتیں کرنا بھی گناہ ہے. مسجد میں وہاں تو اللہ صرف نماز کے لیے, ذکر کے لیے, تلاوت کے لیے. تو کیونکہ کافروں کا قبضہ تھا, صحابہ کو نمازیں پڑھنے نہیں دیتے تھے, صحابہ کو نمازیں پڑھنے نہیں دیتے تھے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود مسجد حرام تشریف لے گئے, بیت اللہ شریف, اور آپ نے ایک جگہ, مناسب جگہ پہ کھڑے ہو کر زور سے قرآن کریم کی تلاوت سورہ رحمان پڑھنا شروع کری. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. جب آپ تلاوت کرتے رہے تو کافروں نے دیکھا یہ کون ہے تلاوت کرنے والا کون ہے یہ. تو کافروں نے ایک دم سے کہا کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابی ہے, کہا اس کو بھگائیں, اس نے بچے دے دی یہاں پہ. آپ کو خوب تلاشی کرنی پڑے گی. تو عبداللہ بن مسعود کو جب کافروں نے دیکھا کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے, اور وہ قرآن پڑھ رہا ہے جس قرآن سے نعوذ باللہ کافروں کو نفرت ہے, تو غصے میں آگے سارے کافر, ادھر وہاں تعلیم تھوڑی, بلی تھوڑی تعلیم کر رہی ہے بھائی, تعلیم تو میں کر رہا ہوں. تو ان کافروں کو غصہ آیا اور یہ سارے حضرت عبداللہ بن مسعود کی طرف دوڑے مارنے کے لیے, اور مارنا شروع کیا.
مارتے رہے. حضرت عبداللہ بن مسعود مار کھاتے رہے, قرآن پڑھتے رہے, پوری سورہ رحمان پڑھی, اور پوری سورہ رحمان کافروں کو سنائی. پوری سورہ رحمان اونچی آواز سے بیت اللہ شریف میں پڑھی گئی, پہلی دفعہ اونچی آواز سے کافروں کے کانوں میں یہ آواز گئی. مارتے رہے مارتے رہے. جب آپ سورہ رحمان پڑھ کے فارغ ہوئے نا, اور جب اپنا کام پورا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, تو آپ کے جسم سے خون بہہ رہا تھا, منہ سے, ناک سے, کان سے خون بہہ رہا تھا. اتنا مارا تھا کہ خون بہہ رہا تھا, لیکن ایک کام تھا کہ قرآن پڑھنا ہے اور سب کو سنانا ہے. وہ کام پورا کر کے آئے, وہ کام قرآن کی محبت. ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعود جب دنیا سے جانے لگے, انتقال ہونے لگا, تو ان کے پاس حضرت عثمان آئے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے, اور ان سے آ کر کہا کہ اے عبداللہ, اے عبداللہ, تمہارا انتقال ہو رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان بن عفان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارا مال دیا تھا. وہ اپنے مال کے ذریعے سے اسلام کی, صحابہ کی بہت خدمت کرتے تھے. مال سمجھتے ہو, مال, پیسے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, خود نہیں آتے پیسے, اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. ان پیسوں کو اللہ کے راستے میں لگانا یہ عظیم کام ہے. حضرت عثمان بن عفان بہت زیادہ مالدار تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارا مال دیا تھا, بہت سارا مال دیا تھا. وہ اپنے مال کو مسلمانوں کی خدمت میں لگایا کرتے تھے. بہت سارے واقعات ہیں. تو عثمان حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہنے لگے, بھائی آپ کا انتقال ہو رہا ہے, میں چاہتا ہوں آپ کی بیٹیاں ہیں, آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی ہیں, آپ کے بچے ہیں, میں آپ کو مال دیتا ہوں, کچھ پیسے دیتا ہوں, آپ اپنی بچیوں کو دے دیں, اپنے گھر والوں کو دے دیں. آپ کے انتقال کے بعد ان کی کام آئیں گے. پیسہ ہے نا, کام آتا ہے, ضرورت پڑتی ہے کام آئے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے پیسوں کی. بھائی تمہیں ضرورت نہیں, تمہارے بچوں کو ضرورت پڑے گی. جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کے پاس, تو بچوں کو ضرورت پڑے گی, تو ان کے کام آئے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے, نہیں, میں نے اپنے بچوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل سکھایا ہے, ایک وظیفہ سکھایا ہے. اور وہ وظیفہ کیا ہے؟ سورہ واقعہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھا دی ان کو, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد, 27ویں سپارے کی صورت ہے, وہ کبھی بھی کھانے پینے کے لحاظ سے, مال کے لحاظ سے پریشان نہیں ہوگا. میں نے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو یہ صورت سکھا دی. میرے گھر کے سارے بچے رات کو مغرب کے بعد یہ صورت پڑھتے ہیں, اس لیے میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جاؤں گا, میرے بچے کبھی پریشان نہیں ہوں گے جب تک یہ سورہ واقعہ پڑھتے رہیں گے. تو قرآن کریم کی ایک صورت سکھائی عبداللہ بن مسعود نے اپنے گھر والوں کو, اور سارے گھر والے مغرب کے بعد, عشاء کے بعد سورہ واقعہ پڑھا کرتے تھے. اور حدیث شریف میں آئے کہ جو رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا وہ کبھی فقیر نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کو غنی اور مالدار کر دیں گے. وہ کبھی بھوکا نہیں رہے گا, اللہ تعالیٰ اس کو بہت اچھا کھلائیں گے سورہ واقعہ کی پڑھنے کی برکت سے. یہ حدیث شریف کا مضمون ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کا عثمان مال دے رہے ہیں, اور وہ مال لینے سے انکار کر رہے ہیں کہ مجھے ضرورت نہیں مال کی, نہ میرے بچوں کو ضرورت ہے, سورہ واقعہ میرے پاس ہے, سورہ واقعہ میرے پاس ہے. تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے مختصر سے حالات تھے جو میں نے آپ کو سنائے ہیں, مختصر سنائے ہیں. اور بھی بہت سارے واقعات ہیں. اب یہ واقعات اور یہ باتیں سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو باتیں آپ نے سیکھی ہیں, سنی ہیں, سمجھی ہیں, ان پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ. عمل کریں گے انشاءاللہ. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کی خوبیوں میں سے کیا خوبی تھی بتائیں ذرا. حسان آپ پیچھے دیکھ رہے تھے, بتائیں. آپ پیچھے دیکھ رہے تھے نا, پیچھے دیکھنے سے آپ کو پتہ چل گیا کیا, بتاؤ پیچھے کیوں دیکھ رہے تھے آپ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خوبیوں میں سے یہ خوبی تھی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے. وہ رات کو اٹھ کر کیا کیا کرتے تھے, یاد ہے, تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے, اور لمبی لمبی دعائیں کیا کرتے تھے. خوبی ہے نا اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا. اور کیا خوبی ہے ان کی بتاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا, آپ کے نالین مبارک اٹھانا. اور کیا خوبی ہے نماز میں, پہلی صف میں جا کر جلدی مسجد پہنچ کر نماز پڑھنا. اور کیا خوبی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے خود بھی اور اپنے گھر والوں کو سنائیں. اور پھر بہادر تھے, مضبوط تھے, کافروں سے ڈرا نہیں کرتے تھے. سورہ رحمان پوری مسجد حرام میں جا کر سنا دی. تو یہ خوبیاں آپ نے بھی اپنے اندر پیدا کرنی ہیں انشاءاللہ. بولے سارے